أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تغرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم سب چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے میں جو ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعہ پیش آیا ہے یعنی واقعہ کربلا اس کی نسبت سے جڑے ہیں. کربلا کے واقعے کی تفصیلات اور جو تاریخی باتیں ہیں وہ ہم بارہا سنتے آئے ہیں. یہاں ہم اس نسبت سے جڑے ہیں کہ یہ کوشش کی جائے یہ سمجھنے کی اور اس بات کو دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی جائے کہ کیا ضرورت پڑی آل رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون بہانے کی, کیا ضرورت پڑی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پورے خاندان کو شہید کروانے کی. کربلا کے واقعے کی نسبت سے کیونکہ وقت بہت محدود ہے تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سے اعتبار سے پہلے دین اسلام اور جو اسلامک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن تھی وہاں سے لے کر 61 ہجری تک یعنی 61 ہجری تک جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں تک کی ٹائم لائن کو ہم بیان کرتے ہوئے ایک بریف ہسٹری اس واقعے کے بارے میں سنیں گے. اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس واقعہ کربلا کی نسبت سے اور 3 امپورٹنٹ لیسنز ہمارے لیے واقعہ کربلا میں اور ایک ٹیک ہوم میسیج انشاءاللہ. تو ان عنوانات کے تحت ہم بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے کی اور سمجھنے کی حق بات کو اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اس انسان کو بنایا اور ہر اعتبار سے اس کو اعزاز اور شرف بخشا. اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی ایک سلسلہ شروع کر دیا جو وقتاً فوقتاً آتے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے, اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف کراتے اور لوگوں کو اپنے خالق اور مالک سے جڑنے کا طریقہ بتاتے. اور اس سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اختتام پر پہنچایا رحمت للعالمین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے لوگوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس کا بہترین اور ریفائنڈ ورژن سکھایا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی گزارنے کے اور ایک اچھے اور امن و امان والے اور انصاف والے معاشرے کو قائم کرنے کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے اور دین کی محنت وہاں پہ کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی اور آپ نے مدینہ کا رخ کیا، جہاں پہ سب سے پہلی اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی گئی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں 10 سال رہ کر اس اسٹیٹ کو اسٹرینگتھن کیا، ہر اعتبار سے لوگوں کو دعوت اسلام پہنچائی، ان تک مختلف علاقوں تک اور ممالک تک اور قبیلوں تک یہ دعوت پہنچی، اور جو لوگ مدینہ کے اندر تھے ان کو زندگی گزارنے کے وہ اصول اور وہ ضابطے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں سکھائے، اور ایک ایسی اسٹیٹ اسٹیبلش کی اس قوم میں، ان عربوں میں جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو راضی نہیں ہوتا تھا، جو اتنے بگڑے ہوئے تھے اور اتنے وہ آؤٹ آف کنٹرول لوگ تھے کہ کوئی حکومت ان کو اون کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان لوگوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثالی اسٹیٹ قائم کی کہ قیامت کی صبح تک ویسی انصاف پسند، امن پسند اور اعتدال پسند اسٹیٹ کبھی وجود میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب جانثار صحابہ اکرام اس دنیا میں موجود تھے۔ صحابہ کے مشورے سے اور جو کبار صحابہ تھے ان کے سب کے اتفاق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے اولین وقت کے ساتھیوں میں سے ساتھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اس امارت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ امت مسلمہ میں بحیثیت خلیفہ کم و بیش 2 سال کے قریب رہے، 2 سے 2.5 سال کے قریب رہے، اور آپ کے زمانے میں آپ نے بحیثیت خلیفۃ المسلمین کیا محنت کی؟ آپ نے یہ محنت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سے لوگ باغی ہو گئے تھے، اور بہت سے منافق جو ایسے تھے چھپے ہوئے تھے، ان کی منافقت ظاہر ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جانثاری کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے ان کے خلاف ملٹری کیمپینز کیے۔ جو بھی لوگ کسی بھی دین کے فریضے سے ہٹ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، مسلمانوں کو کسی بھی اعتبار سے یا اس اسلامک اسٹیٹ کو کسی بھی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس جو اسلامک اسٹیٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر ان کے حوالے صحابہ کے حوالے امانت دے کر گئے تھے، اس کو سٹیبلائز کرنے کی محنتیں کی۔ لیکن اللہ کے فیصلے تھے، صرف 2 یا 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جو باقی کبار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بچے ہوئے تھے، ان کا اتفاق ہوا، ان کا فیصلہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کے طور پر چنا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ایک شجاعت بخشی تھی، اور آپ کا ایگریسو نیچر تھا، اس لیے آپ کی امارت میں اور آپ کو وقت بھی اللہ نے زیادہ دیا، کم و بیش 10 سال کے قریب آپ کی خلافت رہی۔ آپ کی اس خلافت کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی نصرت فرمائی، اور جو اسلامک اسٹیٹ کی آرمیز تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت اور فتوحات فرمائی، چنانچہ جو اسلامک اسٹیٹ تھی اس کی باؤنڈریز بہت ایکسپینڈ ہو گئی۔ وہ اسٹیٹ اور وہ دین اسلام جو ایک چھوٹی سی بستی مدینہ سے شروع ہوا تھا، آج اس کی باؤنڈریز کہاں کہاں ٹچ کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ مصر کی سرحدوں تک پہنچ گیا، اور فلسطین کی سرحدوں تک پہنچ گیا، اور ایران کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فلسطین مسلمانوں سے فتح کروایا، اور ایک بار پھر سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے نعرے وہاں سے لگتے تھے وہ لگنا شروع ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسا کام تھا جو بہت عرصے کے بعد ہوا تھا، اور وقت کے جو یہودی تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی ہار تھی اور شکست تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے جو منافقین تھے ان سے جو
کچھ بھی اعتبار سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سازشیں بنائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی ظالمانہ انداز سے نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اچانک شہید ہوئے اور یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا جب آپ کو شہادت کا مقام ملا ہے، آپ کے بعد امت مسلمہ کے جو کبار صحابہ موجود تھے اور باقی جو اس وقت کے دانش مند اور جو رفقا تھے جو اس اسلامک اسٹیٹ کی فلاح اور بہبودی کے لیے محنت کر رہے تھے اور چاہتے تھے، ان سب کا اس بات پر اجتماع ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور آپ کے جانثار صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین کے طور پر چنا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جو اسلامک اسٹیٹ تھی اس نے بہت فتوحات اور کامیابیاں پائی، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کافی عرصے تک امت کی رہنمائی کے لیے رکھا۔ کم و بیش 12 سال کا عرصہ آپ کو بحیثیت خلیفۃ المسلمین ملا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے وہ اس اسلامک اسٹیٹ کی بہتری کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے کوششیں اور جد و جہد کر سکتے تھے، وہ کوششیں کی، وہ محنتیں کی، اور آپ کی دور خلافت میں ایران اور خراسان افغانستان کی سرحدوں تک اللہ تعالیٰ نے اسلامک اسٹیٹ کو کامیابیاں عطا فرمائی، اور یہاں تک دعوت اسلام پہنچی اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ ملا، اور لوگ جنہیں اسلام قبول کر کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بناتے رہے۔ علمی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنتیں کی، اور آپ ہی کے دور خلافت میں کلام پاک کا نسخہ بحیثیت کتاب کے اعتبار سے شائع کیا گیا اور اسلامک مملکت کے اندر اس کو مختلف جگہوں پہ بھیجا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے پولیٹیکل ڈیسیجنز ایسے لیے جو کچھ اعتبار سے لوگوں کو نامناسب لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے اولین صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کی کیا حکمتیں رہی ہوں گی، آپ کی کیا سوچ رہی ہوگی، آپ کی کیا فکر رہی ہوگی جس وجہ سے آپ نے وہ پولیٹیکل فیصلے کیے، آپ نے ایڈمنسٹریٹو لیولز پہ کچھ چینجز کیے، کچھ گورنرز کو بدلا، کچھ بڑے بڑے عہدوں کو تبدیل کیا۔ اس وجہ سے کیا ہو گیا، جو منافقین وقت تھے ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ لوگوں کو ورگلائیں اور اس اسلامک اسٹیٹ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ امن و امان قائم کیا ہے اس میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جو پیسفل ایٹماسفیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا، ان پہ بہت سے قسم کے الزامات لگائے گئے، نیپوٹزم کے اعتبار سے اور باقی امانت میں خیانت کے اعتبار سے۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال ایک وقت یہ منافقین غالب آ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حالات آئے تو آپ کا یہ فیصلہ تھا کہ میری طرف سے کسی کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا، میری طرف سے کوئی کسی پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا، کسی سے کوئی ریونج نہیں لیا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ بالکل کوئی کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھا سکے، اور باقی صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہم سفر تھے پہلے سے لے کر ابھی تک، ابھی بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری کے گواہ تھے، وہ بھی آپ کی طرف سے تلوار نہ اٹھا سکے اور ان منافقین کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور ان کو بھی شہادت کا جام نوش فرمانا پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ عرب میں ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بنی امیہ سے، اور بنی امیہ کے جو لوگ تھے، جو قبیلے والے تھے، وہ بہت پہلے سے کافی رئیس اور مالدار قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس وقت بھی ان کے جو بہت سارے افراد تھے بڑے بڑے عہدوں پہ اور بڑی بڑی پوزیشنز پہ تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا تو وہ سب ایک دم کھڑا ہو گئے کہ اب ہمیں انتقام لینا ہے، جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ چنانچہ یہ ایک مہم چلائی گئی، اور اس اعتبار سے شیعان عثمان وجود میں آئے جو لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اسی اثنا میں جو صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے اور آپ کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفۃ المسلمین کے اعتبار سے چنا گیا، اور آپ پر امت کی خلافت اور امت کی رہبری کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ لیکن اس وقت میں جو حالات تھے مدینے کے ان پرٹیکولر اور پورے جو عالم اسلام کے، وہ اتنے
کیوٹک ہو گئے تھے اور اتنا وہاں پہ آپس میں اختلافات چل رہے تھے اور ایسے وہاں پہ ایک دوسرے پہ الزامات اور گروپزم اور فیکشنز میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو دور خلافت رہی ہے 6 سال کے قریب کا عرصہ رہا ہے، یہ سب انہی سول وار میں اور انہی جو رائیولریز آپس کی چل رہی تھی ان کو سلجھانے میں لگ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مطالبے کیے جاتے تھے کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت حالات دیکھ رہے تھے کہ کسی بھی اعتبار سے اسٹیبلائزیشن نہیں تھی کیپٹل سٹی میں جو اس وقت میں مدینہ تھی، تو کس طریقے سے ان سے بدلہ لیا جائے، اور قاتل کوئی ایک شخص تو نہیں تھا جس کو پکڑ کے اس سے قصاص کیا جاتا، وہ تو پورے کا پورا ایک فیکشن تھا، ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی ان لوگوں کی جو اس قتل میں انوالو تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ پہلے ہم اپنی اسٹیٹ کو اسٹیبلائز کریں، پھر سے وہ جو اعتدال تھا جو اس اسلامک اسٹیٹ میں وہ بحال کیا جائے، اس کے بعد انصاف کے ساتھ جو قاتلین ثابت ہو جائیں ان پر قصاص کیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن یہ جو خانہ جنگی تھی اور یہ جو آپس کی رائیولریز تھی، یہ منافقین کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع مل گیا کہ انہوں نے کیا سوچا کہ اس وقت یہ قوم جو ہے، یہ امت جو ہے، یہ ڈسٹربڈ ہے، ان حالات کو اور زیادہ خراب کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دونوں طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو ورگلانا شروع کیا۔ کون سی دونوں طرف؟ ایک تو وہ لوگ تھے جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے، اور دوسرے کون لوگ تھے؟ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس وقت میں شام کے گورنر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے حامی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی امیہ میں سے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے، تو ان کا بہت بڑا مطالبہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ موقف تھا کہ ابھی یہ اسٹیٹ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ انٹرنل کنفلکٹس کو ایسے حل کرے، ہم آپس کے مسئلوں میں پڑ جائیں گے اور باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ ہم پہ غالب آ سکتی ہیں اور بہت سے پولیٹیکل ریزنز رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، اس طریقے سے منافقین نے اس موقع کو سنبھالا اور اس طریقے سے طریفین کے مسلمانوں کو ورگلایا کہ آمنے سامنے ہوگی مسلمانوں کی فوجیں، ایک طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فورس ہے، ایک طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فورس ہے، اور اسی طریقے سے یہ بنیاد بنی ان خانہ جنگیوں کی اور آپس میں جو جنگیں وجود میں آئی جن سے مسلمانوں کا ہر اعتبار سے نقصان ہوا، اور جو اسلامک اسٹیٹ پھیل رہی تھی جس کی باؤنڈریز دنیا کے الگ الگ اور مختلف ممالک کو کور کرتی جا رہی تھی اور لوگوں پہ دین اسلام کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا، وہ جو ایکسپینشن تھا اسلامک اسٹیٹ کا وہ رک گیا۔ چنانچہ اس ہی خانہ جنگی کی اہم کڑی جنگ صفین اور جنگ جمل ہے، جن میں ہزاروں اور لاکھوں کے اعتبار سے مسلمان اور خاص کر بہت بڑی تعداد میں صحابہ اکرام جو ہیں وہ قتل کیے گئے۔ اس کے بعد اسی خانہ جنگی میں اور اسی جو پولیٹیکل انریسٹ رہا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، انہی حالات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا جو دارالخلافہ ہے، جو کیپٹل سٹی ہے، اس کو مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ لے لیا کہ شاید وہاں سے جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے وہ بیٹر سنبھال سکے جو پوری اسلامک مملکت ہے اس کو۔ وہاں پہ منتقل کرنے کے بعد حالات میں کچھ زیادہ سدھار نہیں آ سکا اور اسی خانہ جنگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی جب شہید ہو گئے تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مکہ اور عرب کے لوگ تھے، انہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا اور انہیں اپنا خلیفہ بنانے کا انتخاب کر دیا۔ لیکن چونکہ جو شام تھا، جو سیریا تھا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، یہاں پہ ان کی کافی اچھی فالوئنگ تھی اور کافی دیر سے وہ یہاں پہ گورنر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اور یہ یہاں پہ ایک صراحتاً ڈفرینس ہو گیا کہ امت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب ایک حصہ مکہ اور مدینے والوں کا ہے جو امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر اور خلیفہ کہتے ہیں، اور ایک شام والے ہیں جو امیر معاویہ کو خلیفہ کہتے ہیں۔ پھر سے یہی آپسی جو اختلافات تھے اور ڈفرینسز تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچا ثابت کرتے ہوئے اس وقت وہ بہترین فیصلہ فرمایا کہ ایک تو قیادت انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے، اس نسبت سے کہ اب اور مسلمانوں کا خون نہ بہے، اب جو امت مسلمہ ہے یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہوں، مجھے خلافت نہیں چاہیے، میں دستبردار
दस्तबरदार होता हूँ, इससे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के मफ़हूम में बशारत दी थी कि खिलाफत राशिदा मेरे बाद 30 साल तक कायम रहेगी। और जो मौरख़ीन हैं वो फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो 6 माह खिलाफत रही है, इसको मिलाकर वो खिलाफत राशिदा का वक्त पूरा होता है। इसके बाद जो खिलाफत है, जो बादशाहत है इस इस्लामिक स्टेट पर, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आप भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में से हैं, कातिबीन वही में से हैं, लेकिन आपको खिलाफत राशिदा में आपके टर्म को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि अभी तक की जितनी भी खिलाफतें थी उनमें से ये पहली खिलाफत है जो तलवार के जोर पर हासिल की गई, जो आपसी इख्तलाफात के बाद जंग की नौबत आने के बाद हल किया गया मसला और उस पर इस खिलाफत का फैसला किया गया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया और एक बार फिर से हालात अच्छे और बेहतर होते नज़र आए। इस फैसले में और इस जो सुलह में, जिसमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तबरदारी की थी खिलाफत से, इसमें एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें कुछ जो इमाम हसन की तरफ से कुछ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतालिबात थे, उन पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे इत्तफाक किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत को फिर से एक बार वो जो ग्राफ उम्मत का ऊपर को उरूज को चढ़ रहा था, उसको फिर से अल्लाह ताला ने रिस्टोर किया, उम्मत फिर से बुलंदियों को छूने लगी। जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमारत को 10 साल मुकम्मल हो गए, अमीर मुआविया ने इस इस्लामिक स्टेट पर 20 साल हुकूमत की है, तो ऑलमोस्ट जब वो अपनी मिड टर्म को पहुंच गए और 10 साल उनकी हुकूमत को पूरे हो गए, तो दीन इस्लाम और जो इमारत इस्लामिया थी, इसके जो बाउंड्रीज थी वो बहुत वाइड स्प्रेड हो चुके थे और एक बहुत बड़ी ममलिकत और बहुत बड़ी सुपर पावर बनकर ये दुनिया के सामने आई थी। और इस वजह से क्या हुआ था कि बहुत से किस्म के कबीले थे और बहुत से किस्म के लोग थे जो दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे, जो इस अमारत का हिस्सा बने थे और जो अब मुसलमानों का और उम्मत का हिस्सा बन गए थे। चुनांचे इस उम्मत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और इस इस्लामिक स्टेट में हर एतबार से, जोग्राफिकल एतबार से, इसमें एथनिसिटी के एतबार से और लोगों के मिजाज के एतबार से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। और दूसरा बड़ा मसला ये पेश आया था कि अब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा किए हुए लगभग 40 साल का वक्फा हो गया था। आपके बेशुमार सहाबा इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, एक बहुत छोटी सी जमात सहाबा की इस दुनिया में रही थी। तो सहाबा की तो वो जमात थी कि जब एक फैसला होता था किबार सहाबा की तरफ से, तो अक्सरियत उस पर लब्बैक कहती थी और किसी इख्तिलाफ का कोई अंदेशा नहीं था। अमीर मुआविया की जब मिड टर्म आई है, ऑलमोस्ट 10 साल आपकी अमारत को हुए हैं, तो इख्तिलाफ के बढ़ने का और लोगों के आपस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बढ़ने का अंदेशा बहुत ज़्यादा था। चुनांचे इसी फिक्र को लेकर एक सहाबी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर मुआविया के पास जाते हैं और एक मुतालबा पेश करते हैं। कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हालात ऐसे हैं कि अब जो ममलिकत इस्लामिया है इसका बहुत वसी दायरा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से किस्म के लोग जो हैं वो इस स्टेट का हिस्सा हैं, बहुत सी किस्म की टेरिटरीज जो हैं, बहुत से किस्म के कबाइल हैं, वो इस स्टेट का हिस्सा हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की अक्सरियत जमात इस दुनिया से जा चुकी है। आपके बाद इस हुकूमत को कौन संभाले, आपके बाद इस स्टेट की क़यादत कौन करे, आपके बाद मुसलमानों की रहनुमाई कौन करे, ये एक बड़ा मसला बनने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो कौम है और ये जो स्टेट है फैलती जा रही है, इसकी एक्सपेंशन हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के लोग इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। हर कोई ये चाहेगा कि हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे जोग्राफिकल एरिया का, हमारे ख़ानदान का कोई इंसान इक़्तिदार में आए। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला ने ये मशवरा दिया कि आप खुद से किसी को मुंतखब कर लो जो आपके बाद बादशाह बने, जो आपके बाद इस कौम की, इस स्टेट की क़यादत को संभाले, ताकि बाद में इख्तलाफात ना हो, बाद में परेशानियाँ ना हो और बाद में आपसी खाना जंगी ना हो। ऑलरेडी इस उम्मत ने खाना जंगी में 1 लाख के करीब मुसलमानों का खून बहा दिया है। अब अगर और ऐसा होगा तो ये कौम कमज़ोर हो जाएगी, ये बातिल का मुकाबला क्या करेगी, ये तो आपस में ही सब एक दूसरे को मार खाएंगे।
تو آپ نے یہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ اور صاف دلی کے ساتھ امت کے بھلے کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے اور اس قوم کے بقا کے لیے یہ ایک مشورہ دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو تھوڑے ریلکٹنٹ تھے، لیکن آخرکار انہیں ان کا مشورہ مان لیا، اور اللہ عالم انہیں کیا اپنے سامنے کرائٹیریا رکھے یا کیا ان کے ذہن میں مشورے آئے، جس وجہ سے انہیں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کا انتخاب کیا کہ میں اس کو، اپنے بیٹے کو ولی عہد بناتا ہوں۔ ولی عہد مینس آج کل کے ہم ٹرمینالوجی میں کہیں تو کراؤن پرنس بناتا ہوں۔ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا تو میرا یہ بیٹا اب پرنس ہے، کراؤن پرنس ہے، تو یہ بادشاہ بن جائے گا، یہ اس جو قوم کے اور اس اسٹیٹ کے جو امور ہیں ان کو سنبھالے گا۔ تو یہ فیصلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت کے 10 سال کے قریب کیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے کچھ حکمت بھی تھی اور کچھ بہت مضبوط دلائل حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیے تھے، جن میں سے ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو ولی عہد ہو کہ وہ کسی ایسے خاندان سے ہو جو معروف اور مشہور خاندان ہو، دین کے اعتبار سے بھی، پاور کے اعتبار سے بھی، اقتدار کے اعتبار سے بھی۔ یعنی جب آپ کا ولی عہد سامنے آئے تو لوگ سمجھیں کہ یہ ایسا انسان ہے جس کی پولیٹیکل بیکنگ ہے، جس کی پولیٹیکل خاندانی اعتبار سے بیکنگ ہے، اور جس کی فالوئنگ بھی اچھی خاصی ہے، جو اس امت کے امور کو سنبھالنے کا اہل ہے، اور جس کی اقتدار میں آنے پر امت کے بہت سے قبیلے یا امت کے بہت سے فیکشنز اس کی سپورٹ کریں گے اور اس کی امارت کو وہ مضبوط کریں گے۔ تو اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی ان کے صوبے تھے، پروونسز تھی، اور جتنے ان کے گورنرز مختلف جگہوں پہ تعینات تھے، ان تک یہ اپنی طرف سے ایک آرڈر بھیج دیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں ولی عہد کے نام پر بیعت لے لو۔ یعنی اس چیز کی بیعت لے لو کہ جو امیر المومنین ہیں ان کا فیصلہ ہے، میرے بعد یزید بادشاہ بنے گا اس عمارت کا، اس ملک کا، اس اسلامک اسٹیٹ کا، اور اس بات پر تم سب کو لبیک کہنا ہے، اس بات پر تم کو بیعت کہنا ہے۔ اور اس بات پر گروسلی ہر جگہ تمام مسلمانوں نے بیعت لی۔ خالی مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر 5 جلیل القدر صحابہ اکرام تھے، اور جو بہت ہی معروف اور جو صحابہ کی اولاد میں سے مشہور ہستیاں تھیں، انہوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 ایسے نمایاں شخصیات تھی جنہوں نے اس بیعت ولی عہدی سے انکار کر دیا۔ وہ کس لیے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جو یزید کی پرسنالٹی تھی، اس کے بارے میں بہت سی ڈاؤٹ فل باتیں تھیں۔ یعنی اس نے اپنی زندگی میں مکمل طور پر شریعت نہیں لائی ہے، یہ شریعت کے اصولوں کا پابند نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو یہ کنفرم کرنے سے پہلے اس کی بیعت دینے سے انکار کر دیا۔ ان 5 صحابہ نے، اور ان 5 جلیل القدر صحابہ کے اولاد میں سے جو یہ 5 شخصیات تھی، انہوں نے اس بیعت ولی عہدی سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بھی 10 سال حکومت کی۔ انہوں نے کبھی ان پر جبر نہیں کیا، کبھی ان سے زبردستی بیعت نہیں لی، اور کبھی ان کے بارے میں کوئی آفیشیل آرڈرز پاس نہیں کیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب وقت مقرر آئے گا تب دیکھا جائے گا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اب یزید جو تھا اس وقت میں نوجوان انسان تھا، لگ بھگ 33-34 کے قریب اس کی عمر تھی۔ یہ بادشاہ مقرر کر دیا گیا اس اسلامک اسٹیٹ کا، اور اس نے آتے ہی آرڈرز دیے تمام گورنرز کو کہ جو بیعت ولی عہدی تھی اس کو کنورٹ کر دیا جائے اب بیعت خلافت میں۔ ابھی تک یہ سب مجھے کراؤن پرنس مانتے تھے، ناؤ دے شوڈ کنسیڈر می ایز دا کنگ، اب یہ مجھے بادشاہ کنسیڈر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بیعت خلافت کا اعلان ہوا ہے تمام گورنرز کے پاس یہ گیا ہے، تو تمام ہر جگہ یہ جو بیعت خلافت ہے اس پر لوگوں نے لبیک کہا ہے، گورنرز نے لبیک کہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو مدینہ کے اندر ان کے گورنر تھے ولید بن عتبہ ان کا نام تھا، ان کے پاس جب یہ آیا ہے اس کی طرف سے
दस्तावेज कि बैत खिलाफत ली जाए, तो उसको वो तो जानता था, वो तो इनका सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय था, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, वो तो इसी वक्त बैत खिलाफत दे देता। लेकिन उसने भी यही सोचा कि ये जो 5 नुमाया लोग हैं, जब तक ये बैत खिलाफत पर लब्बैक नहीं कहते, लोगों के दिल में तज़ब्ज़ुब रहेगा और लोग दिल से कभी भी इस खिलाफत को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि 10 साल का अरसा गुजर गया था, हज़रत अब्दुर रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था, तो रह गए 4 सहाबा इकराम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 सहाबा इकराम थे और इनके अपने एतबार से, अपनी मसलिहत के एतबार से, अपनी हिकमतों के एतबार से और अपनी दूरअंदेशी के एतबार से इनके जो है मुख्तलिफ फैसले हुए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनका ये फैसला हुआ कि बेशक ये काम गलत हुआ है, यजीद अहल नहीं था कि उसको खलीफा बनाया जाए। यजीद से बहुत ज़्यादा बेहतर हर एतबार से, दीनी एतबार से और कैरेक्टर के एतबार से, क्वालिटीज़ के एतबार से लोग और इस उम्मत में मौजूद थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा मौजूद हैं, वो इससे ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनको अमीर बनाया जाए, उनको खलीफा बनाया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा काम नहीं हुआ है, कि इतना बुरा काम नहीं हुआ है कि हम फिर से इसी खिलाफ खड़े हो जाएं और उम्मत को खाना जंगी में फिर से धकेल दें। तो इन्होंने इस बैत पे लब्बैक कह दिया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। रह गए 2 सहाबी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहाना कर दिया जब उनके पास अहद गया इसकी तरफ से, गवर्नर की तरफ से, कि आप बैत करो, बैत खिलाफत यजीद के हाथ पर दो। उन्होंने कहा मैं मसरूफ़ हूँ, और वो मक्का की तरफ रवाना हो गए, मक्का चले गए। जब हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो गए, उसके अहलकार, कि आप बैत खिलाफत यजीद के हाथ पर करो, तो आपने फरमाया मुझे सोचने का मौका दिया जाए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचने का मौका किस हिकमत से मांगा और किस एतबार से उन लोगों को उस वक्त वहाँ से वापस किया, तो चिनाचे वो वापस चले गए कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, इतनी बड़ी शख्सियत थी, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते थे, और नवासे रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन ज़बरदस्ती करता और कौन ज़बरदस्ती उनसे कोई बात मना सकता था। आपने फरमाया मुझे सोचने का वक्त चाहिए, और वो वापस चला गया उनका वक्त। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मक्का का रुख किया और आप भी मक्का चले गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, इनका ये मक्का जाना एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट था कि ये हम नहीं समझते कि यजीद इस चीज़ का अहल है कि उसको खलीफा बनाया जाए मुसलमानों का। और दूसरी जो ये चाहते थे वो ये था कि हम मक्का जाएं, हालात को देखें, हालात को परखें कि लोगों के अंदर कैसे हालात चल रहे हैं, लोग इस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं कि हमारे ऊपर एक खलीफा इम्पोज किया गया है। 60 सालों की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई खलीफा मुकर्रर किया जाता था, सहाबा किबार के मशवरे से किया जाता था, और इस वक्त बज़ाहिर हमारे ऊपर कोई खलीफा इम्पोज किया जा रहा है, कोई बादशाह इम्पोज किया जा रहा है, तो लोगों के हालात को देखें, उनको बैत से रोकें, और उसके बाद देखें आगे क्या हल निकलता है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का पहुँचे हैं, तो उन्हें जहन में यही था कि मैं इसके हालात को परखूं कि क्या मामला है, उसके बाद आगे फैसला किया जाए किस एतबार से किया जाता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप बैत करने पर राज़ी हो गए थे, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप जंग करने चले गए थे। आप हालात को एसेस करने के लिए गए थे कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, लोगों के अंदर क्या बात चल रही है, और लोग इस टाइम चेंज ऑफ पावर हुआ है, जो पॉलिटिकल ड्रिफ्ट हुआ है इस तरफ खिलाफत से मलूकियत की तरफ, इसको लोग कैसे परसीव कर रहे हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कैपिटल सिटी कूफा थी, कूफा के लोग भी बहुत सारे इस चीज़ से बेजार थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा फैसला क्यों किया गया, हमारे ऊपर किसी ऐसे इंसान को क्यों मुसल्लत किया गया जिसकी ज़िंदगी में अभी खुद शरीयत वैसी कामिल नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिसके बारे में, जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में डाउटफुल बातें फैलाई जा रही हैं, इसको क्यों मुसल्लत किया गया। चिनाचे उन्हें भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में एक रेस्क्यू नज़र आया, और उन्होंने सबों ने खतूत लिखना शुरू कर दिए कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम समझते हैं आप ज़्यादा अहल हैं कि आपको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया जाए, आपके हाथों में इस उम्मत की क़यादत को दिया जाए, चिनाचे आप हमारे पास आइए, हम आपके हाथ पर बैत खिलाफत करेंगे, और हम यहाँ से एतदाल के साथ, इंसाफ पसंदी के साथ फिर से वो खिलाफत कायम करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। बेशुमार खतूत
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بہت سے کوفی خط پہ خط بھیجتے گئے، اور جب بہت سارے خطوط آپ کے پاس آئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں کوفہ جا کر دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں، شاید لوگ سچ میں چاہتے ہوں کہ میں وہاں پہ آؤں، ان کا قائد بن کر سامنے آؤں، اور جو اس وقت ان کو بظاہر اپنے اوپر ظلم لگ رہا ہے اس سے ان کو نجات دلاؤں، اور ان کے پاس ایک اعتدال والی، انصاف والی اسلامی خلافت کو قائم کروں۔ لیکن جو باقی صحابہ تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ ان کو اکثر سمجھاتے رہتے کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کوفیوں کی بات پر مت آنا، یہ اپنی بات کے بہت کچے ہیں، یہ ابھی آپ کو بول رہے ہیں، وہاں جا کے کیا پتا کیا حالات ہوں، کہیں آپ کو دھوکہ نہ دے دیں، آپ کی ساتھ خیانت نہ کر لیں، اور آپ کو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان خطوط کا کیا کروں، یہ جو اتنے سارے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سچ میں بلا رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہوں کہ کسی اعتبار سے میں ان کی رہنمائی کروں، کسی اعتبار سے میں ان کی مدد کروں، اور جنہیں اسلام کی نصرت ہو جائے اور ہم کو ایک اعتدال والی خلافت قائم ہو جائے، اور منہاج نبوت والی صلی اللہ علیہ وسلم امارت جو ہے اور دین اسلام کی جو اسٹیٹ ہے وہ پھر سے اسٹیبلش ہو جائے۔ تو کیونکہ صحابہ اکرام سب آپ کو روک رہے تھے، آپ نہ جائیں، کوفیوں کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کوفی اپنی زبان کے بہت کچے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنا ایمبیسڈر بنا کے کہ آپ میری طرف سے کوفہ جائیے اور کوفہ کے حالات دیکھیے، لوگ اتنے بے شمار ہزاروں کے اعتبار سے مجھے خطوط آ رہے ہیں، کیا واقعی یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، کیا واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے نیچے جڑیں، ان کے جھنڈے کے نیچے جڑیں اور ایک اعتدال والی اسلامک امارت کو قائم کریں؟ اگر ایسا سچ ہے تو آپ مجھے وہاں سے رسپانس دے دیجئے کیا حالات ہیں، تو میں بھی وہاں آؤں گا اور لوگوں کو جو وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی نصرت سے وہ چیز کر دی جائے گی۔ حضرت مسلم وہاں پہ چلے گئے کوفہ میں، اور لوگوں نے ان کا بہت اچھا ویلکم کیا، بہت اچھے اعتبار سے ان کو ریسیو کیا، اور ان کے سامنے بالکل لبیک کہا، وہ خط ہم نے ہی بھیجے ہیں، اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں، ہمیں یزید کی خلافت قبول نہیں ہے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو بولیے کہ وہ جلدی سے ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں۔ جب یہ سب کچھ، یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کوفہ کے اندر ہو رہی تھی، اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوفہ کے گورنر تھے اس وقت میں۔ ان کی گورنرشپ میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور بظاہر ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بے شمار ہزاروں کے اعتبار سے لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، تو یہ بات بہت بڑی، اور یہ اتھارٹیز تک پہنچی، وقت کے گورنر تک پہنچی، اور اس کے تھرو اور باقی سورسز کے تھرو یہ یزید تک پہنچی۔ اب جب یزید کو چلا پتا کہ ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ تو میرے خلاف ہیں سارے، اور مجھے تو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، اور یہ میرا گورنر خاموش بیٹھا ہے، ان کو ڈراتا دھمکاتا نہیں ہے، ان کو ڈرا کے ان کو چپ کرائے، ان کی زبانوں کو لگام لگوائے، اور اس جو بیعت ہو رہی ہے اس کو کسی بھی اعتبار سے روکے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں آنے کو اور ان کے یہاں پہ خلافت کے قائم کرنے کو روکے، تاکہ میری جو حکومت ہے اس کا بقا رہ سکے۔ تو اس نے سب سے پہلا کیا کیا، اس نے ایک بہت ہی اپنی حکمت کے اعتبار سے اور چلا کے دکھاتے ہوئے ایک فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے اس نے یہ جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس نے وہاں سے شفٹ کر دیا، وہاں سے سارٹ آف ٹرانسفر کر دیا، اور وہاں پہ اس نے کیا کیا، وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ ایک بہت ہی ظالم، جابر، بگڑا ہوا سرفرا نوجوان ہے جس کی عمر صرف 28 سال ہے، اور جو مانا جاتا ہے اپنی ظلم و جبر کی وجہ سے۔ اس کو انہوں نے اسی وقت منتقل کر دیا یزید نے، اور بولا اب سے کوفہ کے گورنر آپ رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی جبر کی وجہ سے، اپنی ظلم کی وجہ سے اتنا بدنام تھا کہ اس کو آتا تھا کسی بھی اعتبار سے ریولٹ کو، کسی بھی اعتبار سے لوگوں کے ہجوم کو روکنا، چاہے وہ پیار سے مانے ویسے نہ مانے تو شدت سے ان کو روک لیتا تھا۔ تو جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں مقرر کیا گیا تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا۔ جب ان کو قتل کروا دیا تو جو کوفی تھے وہ پہلے ہی ان کی نسبت جان چکے تھے کہ وہ اپنے
بول کے کافی کچے ہیں، وہ دلوں سے قاہر ہیں، اپنی بات پر جم نہیں سکتے، تھوڑے سے حالات آنے پر ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنی بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اثنا میں حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کے لیے ایک خط روانہ کر دیا تھا کہ خبر بالکل سچی ہے، لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں مل چکا تھا۔ تو امام حسین تک جب یہ خط پہنچا، انہوں نے باقی صحابہ کو دکھایا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور باقی جو رفقا تھے، جو باقی ان کے ہمدرد تھے لوگ، ان کو دکھایا، کہا دیکھو اب تو خط بھی آ گیا، مسلم نے تصدیق کر دی کہ کوفہ والے میرے ساتھ ہیں، وہ چاہتے ہیں میں آؤں، اب یہ مجھے شوبہ نہیں دیتا کہ میں جان گنوانے کے ڈر سے یہاں رک جاؤں، اب تو مجھے جانا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان کی امت مجھے بلا رہی ہے۔ تو آپ مکے سے اٹھے ہیں اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ اور چند بالکل مختصر سے جو آپ کے جو رفقا تھے، جو آپ کے دوست و احباب تھے، ان کو ساتھ لیا، اور اتنا ہی نہیں، آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی، گھر کی مستورات کو بھی ساتھ میں لیا، اور آپ نے کوفہ کا رخ کیا کہ اب ہم کوفہ جاتے ہیں، مسلم نے کہا ہے، اس نے وہاں سے تصدیق بھیجی ہے، خبر بالکل صحیح ہے، ہم وہاں جاتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں جو ہم سے دین کی خدمت ہو سکے گی وہ کریں گے۔ لیکن ہائے افسوس، وہاں کے تو حالات بدل چکے تھے، کوفیوں کے سب کے پیر اکھڑ گئے تھے، اور کوفی سب اپنے زبان سے ہٹ چکے تھے کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں چاہیے، ہمیں کوئی دین ایمان نہیں چاہیے، ہمیں بس اپنی جانوں کی حفاظت چاہیے۔ ابن زیاد کی تلوار کے ڈر سے انہوں نے اپنی زبانیں بدل دی تھی، اپنے موقف بدل دیے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے سفر میں جا رہے ہیں تو آپ راستے میں پہنچتے ہیں جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں، معروف اور مشہور جگہ کربلا۔ جب آپ پہنچے ہیں تو وہ کوفہ سے بہت ہی کم فاصلے پر ہے، مطلب ایک دن سے بھی کم کی مسافت پہ ہے، تو وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں پہ رکے ہیں، اور رکے کس اعتبار سے ہیں؟ اس اعتبار سے کہ ابن زیاد نے ایک وہاں پہ اپنی طرف سے آرمی تعینات کر دی تھی کہ یہ آ رہے ہیں، ان کو روکا جائے، کیونکہ بہرحال امام حسین تو امام حسین تھے رضی اللہ عنہ، وہ آتے لوگوں کے اندر کچھ تو غیرت جھانکتی، کچھ تو کسی اعتبار سے ان کے اندر جو تھوڑی سی حرکت تو ہوتی کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، ہم اپنے قدموں سے کیسے اکھڑ جائیں۔ جب ان کو وہاں رکایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور ابن زیاد نے وہاں پر ایک آرمی بھیجی جو ان کو ریسٹرین کر سکے، اس ایریا میں رکا سکے۔ وہ آرمی کیا تھی؟ وہ 1000 کی آرمی تھی، جن کے جو امیر تھے ان کا نام حر بن یزید تھا، حر بن یزید تمیمی۔ یہ وہ یزید نہیں ہے جو اس وقت بادشاہ ہے، یہ اور کوئی یزید ہے، ان کا بیٹا حر تھا اس آرمی کا کمانڈر ان چیف۔ حر کی آرمی نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کو روکا ہے اور ان کو ریسٹرین کیا ہے، اور اس کے بعد ان سے آنے کی وجہ پوچھی ہے کہ آپ اس وقت میں ایک بہت بڑی دینی اور پولیٹیکل فگر ہیں، آپ کوفہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ کوفہ کے تو حالات بدل چکے ہیں، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے آپ کوفہ کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صداقت کے ساتھ کہا میں کوفہ آیا نہیں ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، وہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں آؤں، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور پھر میری خلافت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان نے ان کو اپنی بات کی تصدیق کے طور پر وہ خطوط کے بورے دکھا دیے جو کوفیوں نے بھیجے تھے کہ آپ آئیے، جو ان کو انویٹیشن دے رہے تھے بار بار آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ جب حر بن یزید نے دیکھا کہ یہ اصلی بات تو یہ ہے، اصل جو طریفین کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں، امام حسین کو تو بلایا گیا ہے، وہ تو خود سے نہیں آئے اور کوفی ہی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ جائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا کہ مسئلہ حل کیا جائے، اپنے اعتبار سے ڈپلومیٹک لیول پر بات کر گورنر کے ساتھ مسئلہ حل کیا جائے۔ آخرکار جب ان سے کچھ نہ بن سکی تو ہی ڈیفلیکٹڈ ٹو دا سائڈ آف حسین رضی اللہ عنہ، وہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگ گئے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور آپ حق پر ہیں، میں اب جیتا ہوں یا مرتا ہوں، کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام ہوتا ہوں، بظاہر میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی یہ ابن زیاد کو ہضم نہیں ہوئی، اور وہ سمجھ گیا کہ حر تو بڑا کمزور آدمی تھا، اس سے تو بات بن نہ سکی، وہ تو امام حسین کو روک نہ سکا، ان کو تو مجبور کر نہ سکا کہ وہ بیعت لے۔ اس نے جو ان کو بھیجا تھا لشکر، کہا تھا کہ اس کو بولو، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو بولو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دے، اور پھر یہاں پر آئے کہ جب کوفہ میں داخل ہوں گے وہ خود یزید کی بیعت کے، تو لوگ کیسے بولیں گے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یہ تو خود خلیفہ کو تسلیم کر دیے ہیں۔
لیکن इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा तो नहीं करते। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने क्या किया, क्योंकि जालिम था, इसकी सोच ही उस एतबार से चलती थी। यजीद ने एक लश्कर भेजा था टर्की में किसी गजबे के लिए। उस लश्कर में 4000 अफराद थे, 4000 उसमें वॉरियर्स थे जो लश्कर में जा रहे थे। यजीद ने इब्न ज़ियाद ने यजीद से परमिशन लेकर उस लश्कर की रूट चेंज करवा कर कहा उनको करबला की तरफ भेज लो, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है उस लश्कर की। चुनाचे वो लश्कर इब्न ज़ियाद ने उसको रिडायरेक्ट कर दिया, टर्की नहीं जाने दिया, उनको भी करबला बुला लिया। और वो 4000 का लश्कर अमर बिन साद की क़यादत में था। अमर बिन साद कौन है? ये एक उस वक्त का मशहूर सिपह सालार कमांडर इन चीफ है, जो सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है। अमर बिन साद जब इस 4000 के लश्कर को लेकर करबला में आता है तो फिर से वही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बात करता है कि आप यजीद के हाथ पर बैत कर दो, आप यजीद के हाथ पर बैत कर दो। तमाम लोग उसके बैत को कबूल कर चुके हैं, आप कूफा में आओगे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगा, अनरेस्ट होगा, फिर से कत्ल गारत होगी। अपने एतबार से समझाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल सराहतन बताते हैं, मेरा मौक़िफ़ ये है, मुझे यहाँ बुलाया गया है, लोग बेजार हैं, वो यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते, वो चाहते हैं कि मैं आऊँ, मैं उनकी क़यादत को संभालूँ और फिर खिलाफत कायम की जाए। तो चुनाचे इसने ये जवाब इमाम हुसैन का और आपकी रेजिस्टेंस इब्न ज़ियाद तक पहुँचाई। लेकिन अपनी ज़ात के एतबार से मौरखीन ने लिखा है कि इसका दिल बहुत नरम था, इस एतबार से कि सहाबी का बेटा था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को किसी न किसी दर्जे में जानता था, पहचानता था। इसने कोई तशद्दुद नहीं किया और ये तो यहाँ तक भी कह रहा था कि हम आपको सेफ पैसेज दे देंगे, इस बात तक के लिए भी तैयार होने को तैयार था। तो ये पहले इब्न ज़ियाद के पास यही बात लेकर जाता है कि ऐसे ऐसे मसला है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस निस्बत से आए हैं। तो उनको कहा गया कि लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग सब आपके खिलाफ हो गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाम ले लेकर उन लोगों का बताया, ए फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, ए फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया था? मैं क्यों यहाँ आता खुद से? मुझे तो तुमने खत लिख के यहाँ बुलाया था कि यहाँ आ जाओ, हम आपके हाथ पे बैत होना चाहते हैं। और वो लोग आगे सामने खड़े हैं और मुँह लटकाए हुए, जानों को बचाते हुए ईमानों को खो रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये तो लोगों ने अपना चेहरा बदल लिया, इन्होंने अपना फैसला बदल लिया, तो कोई बात नहीं, मैं तो इनके कहने पे आया था, मैं वापस चला जाता हूँ। मैं तो किसी जंग के लिए नहीं आया था, मैं तो किसी लड़ाई के लिए नहीं आया था, मैं तो किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, मैं वापस चला जाता हूँ। ये बात लेकर जो अमर बिन साद था और ये मशवरा लेकर वो इब्न ज़ियाद के पास जाता है। इब्न ज़ियाद का वहाँ से फैसला है कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि उनको वापस जाने दिया जाए। अगर ये आज वापस चला गया, ये वहाँ से इससे बड़ी मुहिम लेकर खड़ा हो जाएगा और इससे बड़ी एक जो रिवोल्ट लेकर खड़ा होगा और अमारत को नुकसान पहुँचाएगा। चुनाचे इसको बोलो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बोलता है ये सरफरा नौजवान जालिम इंसान कि इसको बोलो ये इब्न ज़ियाद के हाथ पर यजीद की बैत करे, मेरे कोर्ट में आए, मेरे हाथ पर बैत करे कि मैं यजीद को खलीफा मानता हूँ, तब मैं इसको यहाँ से जाने दूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के खिलाफ था, उनके उसूलों के खिलाफ था, उनके मनहज के खिलाफ था। उन्होंने कहा मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहले मुझे वापस मक्का जाने दिया जाए, मैं वापस चला जाऊँगा। मैं जिस निस्बत से आया था, जिन लोगों के कहने पे आया था, वो तो अपनी ज़ुबान के पक्के ना निकले, मुझे वापस जाने दिया जाए। अगर तुम ये नहीं चाहते तो दूसरा ऑप्शन है मुझे दिमश्क जाने दिया जाए, जो उस वक्त की कैपिटल सिटी थी जहाँ पे यजीद मौजूद था। मैं यजीद से बात कर लूँगा, उसका और मेरा मामला है, हम किस बात पे सेटल होंगे वो देखा जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये दिया कि अगर तुम्हें ये दोनों फैसले मंजूर नहीं है तो मुझे इमारत इस्लामिया की बाउंड्री पे छोड़ दो, मैं किसी अलग इलाके में चले जाऊँगा, एक जुलाई वतनी की ज़िंदगी गुजारूंगा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूंगा और जो अल्लाह ने मेरे लिए मुक़द्दर रखा होगा वो कर लूँगा। लेकिन इब्न ज़ियाद की जो तकब्बुर था और इसका जो जुल्म था वो इन चीज़ों को कहाँ हज़म कर सकता। इसने वहाँ से एक वापस फ़ैसला भेजा कि इनमें से एक भी शर्त मंजूर नहीं है, बस आपके सामने 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप मेरे हाथ पर यजीद की बैत करो और या फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाओ। हम आपको बागी समझते हैं कि आप इमारत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो और इमारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, हम आपके खिलाफ जंग करेंगे, या तो मेरे हाथ पर बैत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ।
اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو یہ آپس کے مذاکرات چل رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ابن زیاد ملعون کے، یہ اپنے لیول پہ فیصلے کر رہا ہے، کیونکہ جو کربلا کا میدان ہے یہ کوفہ سے ایک واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، لگ بھگ مورخین نے لکھا ہے آدھے دن کی مسافت ہے وہاں سے آنا اور جانا، تو ایک میسنجر جاتا تھا یہاں سے پیغام لے کر وہاں سے واپس پہنچا دیتا تھا، اور یہ جو ابن زیاد ہے یہ اپنے لیول پہ یہ فیصلے کر کر یہ ان کو بتا رہا تھا، یہ یزید سے کنسلٹیشن نہیں لے رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ اس نے دو آپشنز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیے، یا میرے ہاتھ پر بیعت کرو یزید کی، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہاں امام حسین کی شان اور کہاں امام حسین کا مرتبہ، جو یزید ان کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں تھا، وہ کیا ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا، اور باقی جو اللہ کو منظور ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد جو عمر بن سعد تھے وہ پھر بھی نرمی برتتے جا رہے ہیں اور تشدد کرنے سے قاصر رہ رہے ہیں، پیچھے رہ رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، ابن زیاد نے، اس کا ایک جنرل تھا، اس کا ایک آرمی کمانڈر تھا جس کا نام تھا شمر بن ذوالجوشم، بہت ہی وہ بھی اسی کی طرح جابر اور ظالم انسان تھا، اس کو ساتھ میں بھیجا، کہا عمر بہت کمزور انسان ہے، تو ساتھ میں جا، تجھے سمجھ آتی ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے کسی کو۔ یہ جو شمر آیا ہے، یہ ظالم انسان جو آیا ہے، تو اس نے پھر وہ کربلا کا وہ واقعہ اور کربلا کی وہ ٹریجڈی کو اس کے بعد، اس کے آنے کے بعد، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان نیک اور پیارے بندوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 9 محرم الحرام کی تاریخ تھی، 3 تاریخ کو امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور 9 تک یہ آپس کے مذاکرات چل رہے تھے۔ جب 9 تاریخ تک کوئی فیصلہ نہیں ہو چکا، تو جب شمر آیا ہے تو پھر ان نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ کل صبح 10 محرم کی تاریخ ہے، اگر کل صبح تک آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، کل ہم آپ سے جنگ کریں گے، ہم آپ کو قتل کریں گے۔ اور جنگ کرنے کے لیے بھی کیسے لوگ آئے تھے کہ اس طرف سے صرف 72 جو ہیں وہ مرد حضرات تھے، صرف 72 انسانوں پر مشتمل، 72 مردوں پر مشتمل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آرمی تھی، اور وہاں سے پہلے حر کے 1000 آدمی، اور اس کے بعد جو 4000 کی اس نے ری انفورسمنٹ بھجوائی تھی، 5000 کا لشکر وہاں سے تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ تھے، آپ کے جو دوست احباب اور آپ کے قرابت دار تھے، اور کچھ گنے چنے لوگ جو ابن زیاد کی اور یزید کی آرمی سے ڈیفلیکٹ ہو کر امام حسین کے پاس آئے تھے، وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دیکھ کر ان کی غیرت جاگ اٹھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نواسے کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے جس میں یہ ظلم اس زمین پر ہوا، اور آسمان کے نیچے ایسا ظلم نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ قیامت کی صبح تک ایسا ہوگا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے نواسے کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آرمی میں جو آپ کے اہل خانہ تھے، آپ کے قرابت دار تھے، وہ سب آپ کے ڈیفنس میں آگے آئے اور وہ لڑنا شروع کیے، اور ایک ایک کرتے اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بالکل چھوٹے بچے 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے راستے میں شہادت پائے، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ بہرحال وہ لوگ کسی درجے میں خود کو مسلمان کہتے تھے، کسی درجے میں کلمہ پڑھنے والے تھے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کوئی تیر چلاتا، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کوئی تلوار اٹھاتا، تو اس میں بھی اسی ظالم اور ملعون انسان شمر نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھایا ہے اور پہلا وار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ شہید ہوتے ہیں، اور بہت سی روایات میں سینان ابن انس نام آتا ہے اس شخص کا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یہ ظالم اور یہ مغرور لوگ تب بھی نہیں رکے، اور آپ کی جو سر مبارک کو آپ کے جسم اطہر سے الگ کر دیا، اور ایک حساب سے ڈیکیپیٹیٹ کر کے اس کو ایز اے مارک آف وکٹری اپنے ساتھ لے گئے۔ اس واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
صرف بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، آپ کے 9 بیٹے اس واقعہ کربلا میں اس جو موقع میں شہید ہوئے ہیں، جن کے نام محمد الاوسط، ابو بکر، عثمان، عمر، جعفر، عبداللہ، عبید اللہ، عباس اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ آپ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں اس دین کی صداقت کے لیے، اور اس جو امارت کا جو منہج اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے تھے، اس کے دفاع کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ساتھ تھے، ان میں سے 2 علی الاکبر اور علی الاصغر شہید ہوئے ہیں۔ علی الاوسط جو ان کے بیچ والے بیٹے تھے وہ بہت بیمار تھے، انہیں بہت زیادہ شدید بخار تھا، اس وجہ سے وہ جو مستورات کا خیمہ تھا، بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا خیمہ تھا، اس میں وہ ریسٹ کر رہے تھے۔ جنگ کرنے کی اور دشمن کا سامنا کرنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں تھی، اس وجہ سے ان کی جان بچ گئی اور وہ ان شہداء کی فہرست سے باہر رہ گئے، جن کو بعد میں امت نے امام زین العابدین کے نام سے جانا۔ اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے قاسم اور ابو بکر ابن حسن رضی اللہ عنہ اس جگہ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسا ظالمانہ جو حملہ تھا اس آل رسول پر کہ 5000 کا ایک بالکل بے شرم اور ظالم لشکر بالکل چھوٹے سے ایک قافلے پر 72 لوگوں پر حملہ کرتا ہے، ان سب کو شہید کرتا ہے، ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑواتا ہے، ان کے سروں کو جو ہے ان کے تنوں سے الگ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایز اے مارک آف وکٹری نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو لے کر ابن زیاد کے آگے اس کی کورٹ میں پیش کرتا ہے کہ آپ کے حکم کو ہم پورا کر لے آئے، جو آپ نے وقت کا بادشاہ ان کا ابن زیاد تھا، ان کا گورنر تھا، اس کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کر کر آگے اور اپنی دنیا کی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے اس کے سامنے وہ سر پیش کیا۔ اور ابن زیاد جو 28 سال کا سرفرا نوجوان تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 54 ایئرز تھی، اس عمر میں دیکھ کر اس سر مبارک کو، اس نورانی چہرے کو دیکھ کر بولتا ہے، چھڑی سے ایسے ہونٹ پر مار کر بولتا ہے، ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے آپ سے تو ڈبل عمر کے ہیں، یہ تو ایمان کا نور ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا نور ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسے چھڑی مار کر بولتا ہے ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک بوڑھے صحابی وہاں اس کی کورٹ میں بیٹھے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ظالم بس کر، مفہوم ہے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے مبارک کو پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ تو ان پہ ایسا ظلم کر رہا ہے کہ اب تو نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، پورے خاندان کو ختم کر دیا ہے، تو نے تمام کے تمام ان کے جو مرد حضرات ہیں ان کو شہادت کے جام تک پہنچا دیا ہے، اب تو اس ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ، ایک سر کے ساتھ ایسا حشر کرتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ مختلف روایات ہیں، بعض روایات کے مطابق اس سر مبارک کو ان نے یزید کے پاس بھیجا کہ دیکھو ہم کیسے کامیاب لوگ ہیں، ہم نے کیسے آپ کے حکم کی پیروی کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے آل رسول کے ساتھ یہ جو ظلم اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہوا ہے، یہ تاریخ کے وہ سیاہ الفاظ ہیں جو امت کے سینے پہ ہمیشہ لگے رہیں گے، اور امت کا جو یہ غم ہے ہمیشہ یہ بالکل تازہ رہے گا۔ اس کے بعد کیا کیا ان کوفیوں نے، جو اس کے ساتھ آرمی تھی اس میں ایک اچھا خاصا فریکشن کوفیوں کا تھا، کیونکہ کوفی جانتے تھے امام حسین خالی نہیں آئے ہیں، ان کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں، وہ ہمارے خطوط ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اب جب بات کھلے گی ابن زیاد کے پاس کہ یہ حسین آئے کیوں تھے، تو وہ تو ان کی ساری جو بھی ان کے ساتھ میں چیزیں تھیں ان کی چیکنگ کریں گے، ان میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں خطوط ہیں، ہمارا تو بانڈا پھوٹ جائے گا، سب سے پہلے ہم سے انتقام لیا جائے گا۔ ان ظالم کوفیوں نے ایک ظلم اور جبر کیا تھا آل رسول کو قتل کر کر، ان کو شہید کر کر، دوسرا ظلم یہ کیا کہ ان کے جو بھی ٹینٹ تھے، ان کے جو بھی ساز و سامان تھا اس سب کو آگ لگا دی۔ کیوں؟ تاکہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ رہ سکے ہماری خیانت کا۔ ٹھیک ہے، یہ جب کیا تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین حضرات تھی ان سب کو وہاں سے پھر کیپٹل سٹی ڈیمسکس تک بھیجا گیا، دمشق میں یزید کی کورٹ میں بھیجا گیا، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافی علیل تھے، بیمار تھے، ان کو بھی وہاں بھیجا گیا۔ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب
आले रसूल की जो बेटियां थी उनके रोने की आवाज़ें, उनकी सिसकियां उस कोर्ट में जब गर्म हुई हैं और उस कोर्ट में आवाज़ गूंजी है, यजीद की जो बेगम थी वो भागती हुई आई है और रिवायत में यहाँ तक भी है कि सिर पर दुपट्टा लेना भूल गई कि ये क्यों रो रही हैं, हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाले हैं, आले रसूल की बेटियां रो क्यों रही हैं, ऐसा क्या वाकया पेश आ गया। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई था नहीं कि टीवी पे दिखा देते ऐसा हुआ है, न्यूज़ में बोल देते, तो वो भागती हुई आई है कि हुआ क्या है। और यजीद ने उस वक्त उसको तसल्ली देते हुए कहा है आप फिक्र ना करो, इनको इंसाफ दिलाऊंगा, उनके कातिलीन से मैं बिल्कुल बदला लूंगा, उनसे क़िसास लिया जाएगा, इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। बहरहाल जो सो हुआ, उसने बड़ी मीठी मीठी बातें कर कर आले रसूल को वापस रवाना कर दिया और वह अपने मकाम पे वापस हरमैन चले गए। और ये अपनी जो कुर्सियां संभाल कर जो जालिम लोग थे ये मज़े से बैठ गए कि अब हमें कोई अपोजिशन नहीं है, अब तो हम कामयाब हैं, अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये मुख्तसर सा वाक़या मैंने आपके सामने पेश किया बिल्कुल पहले से, ताकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ सकें कि वाक़या करबला किस एतबार से और किन हालात में पेश आया। अब जो वाक़ये की डिटेल्स हैं वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती हैं कि जो जंग है वो कैसे शुरू हुई, फिर पानी रोका गया और बाकी जो मजालिम ढाए गए, वो इस वक्त हमारा समझने का और आपस में मुज़ाकरा करने का उन्वान नहीं है। जो मैं आपके सामने आगे बात करना चाहता हूँ वो मैंने आपसे पहले भी कहा था, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स और एक टेक होम मैसेज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासा रसूल है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया जाता है और जालिमाना अंदाज में आपके पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया जाता है, आपके पूरे ख़ानदान को शहीद किया जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मेन कल्प्रिट्स कौन हैं? एक मैटर ऑफ डिबेट है, हर एतबार से इस वक्त उम्मत में फैक्शंस हैं, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। जब इंसान एक एतदाल की नज़र डालता है तो सबसे पहले वो बदजुबान कोफ़ी हैं जिनने आपको बुलाया और बाद में अपनी ज़ुबान से हट गए, बाद में उनके पैर उखड़ गए। अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम दीन इस्लाम के लिए जम सको और तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर सको, तो तुमने सबसे पहले ये बात शुरू ही क्यों की? इमाम हुसैन को वो खतूत भेजे ही क्यों? क्या तुमसे खतूत मांगे गए थे हमें इनवाइट करो? किसी ने नहीं मांगे। तो सबसे पहले उन कूफियों की बेगैरती और बेईमानी है कल्प्रिट कि इमाम हुसैन को उन्हें वहाँ तक बुलाया और जब इमाम हुसैन उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वहाँ पहुँचे तो वो अपने ज़ुबान से फिर गए और आपकी जो उन खतूत को डिस्ट्रॉय कर दिया और आपका साथ देने से इनकार कर दिया। और उनके बाद कौन है? उनके बाद सबसे पहले फील्ड में जो आपके खिलाफ आया वो शिमर बिन ज़ुलजोशम, जिसने प्रैक्टिकली आर्मी को एडवांस किया आपके आल पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर तलवारें उठाने के लिए, नेज़े उठाने के लिए और तीर चलाने के लिए आर्मी को जिसने इंस्टिगेट किया वो शिमर बिन ज़ुलजोशम है। और उसके बाद अमर बिन साद भी इससे बरी नहीं है। बेशक उसने खुद कोई इक़्तिदाम नहीं लिया लेकिन 4000 का लश्कर लेकर आया था। वो चाहता था तो ये 72 तो दीन हक की सदाकत के लिए जानों के नजराने पेश करने को तैयार थे, वो 4000 का लश्कर देकर इनका साथ नहीं दे सकता था। तो वो भी इसमें बराबर का शरीक है कि इमाम हुसैन और आले रसूल के साथ जो जुल्म हुआ, अमर बिन साद के कंधों पर भी इसका बोझ है। उसके बाद जो मेन कल्प्रिट है और मेन जिसने ये पूरा वाक़या मजलूमन और जबरन करवाया है वो इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। वो सरफरा नौजवान जो समझता था कि आज अगर मैंने इस रिवोल्ट को दबा दिया तो मैं यजीद की नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाऊंगा, मुझे बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे और मैं ऐश करूंगा, मैं अपनी दुनिया संवारूंगा। हाय अफसोस वो ये ना समझ सका कि आले रसूल से दुश्मनी लेकर दुनिया तो ज़ाया होगी ही, आखिर में तो उसको एक ज़रा नहीं मिलने वाला। और सबसे बड़ी बात कि जो वो फैसले कर रहा था इस नेगोशिएशन में, जो करबला के मैदान में नेगोशिएशन हो रही थी इमाम हुसैन की और अथॉरिटीज़ की, जो जिसका अहल यजीद था कि उससे बात की जाती इमाम हुसैन की, इब्न ज़ियाद अपने लेवल पर फैसले कर रहा था और उससे मशवरे और उससे फैसले नहीं करवा रहा था, बस अपने लेवल पर मशवरे कर कर अपने लेवल पर फैसले सुना रहा था। अब ऐसा किया जाए, अब ऐसा किया जाए। आखिरकार उसने हुक्म किया, क्या देख रहे हो, किस चीज़ का इंतज़ार है, तुम इनको ख़त्म क्यों नहीं करते? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना, तुम इनको मिटा ही दो तो कोई होगा ही नहीं इसका अहल जो ऑब्जेक्शन उठाए। तो वो भी इस कत्ल में और इस जुल्म में बराबर का शरीक है। और उसके बाद आखिर पर यजीद जो वक्त का हुक्मरान था वो इस निस्बत से इस जुल्म में
برابر کا شریک بنتا ہے کہ آخرکار حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، بادشاہ تھا، 6 دن تک محاصرہ رہا ہے آل رسول کا، کیا اس تک بات نہ پہنچی؟ مان لیا میزا کمیونیکیشن اتنے زیادہ نہیں تھے، اس تک بات نہیں پہنچ سکی، اس کے لیے باقی کام زیادہ امپورٹنٹ تھے، آل رسول کی عزتوں سے، ان کی عصمتوں سے، ان کی جانوں کی حفاظتوں سے، کیا بعد میں اس تک بات نہ پہنچی کہ آل رسول کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے بچے بھی شہید کر دیے گئے ہیں، آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا بعد میں وہ انتقام نہیں لے سکتا تھا؟ تاریخ گواہ ہے اس نے ایک بھی پولیٹیکل فیصلہ ایسا نہیں لیا جس سے ان لوگوں سے، ابن زیاد سے، شمر سے، عمر بن سعد سے کوئی انتقام لیا جاتا۔ انتقام تو دور، اس نے ان کے عہدوں سے بھی ان کو دستبردار نہیں کیا اور ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایکشن بھی نہیں لیا۔ وہ کیا قصاص اور انتقام لیتا؟ یہ کر کر اس نے اپنے آپ کو ان کی صفوں میں شامل کر دیا اور خود بھی قاتلین نے حسین رضی اللہ عنہ اور آل رسول کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کر دیا۔ دوسری بات، واقعہ کربلا کے امپورٹنٹ کانسیکوینسز میں سے ایک بہت اہم کانسیکوینس جس نے امت کی آگے کی تاریخ میں بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ کوفی اپنی حقیقت جانتے تھے، بے شک ان نے ایویڈنسز اور ڈاکومنٹری پروفز سب مٹا دیے تھے، لیکن اپنی دلوں کے اندر ہر کوئی حقیقت جانتا تھا کہ یہ سب ہماری نااہلی تھی، یہ سب ہماری بے ایمانی تھی، یہ سب ہم لوگوں کی کمزور ایمانی تھی کہ ہم لوگ امام حسین کو بلا کر ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ تو واقعہ کربلا کے 4 سال بعد 65 ہجری میں کچھ کوفی جمع ہو گئے اس نسبت سے کہ جو غلطی ہم نے کی ہے ہم اس کو سدھاریں گے، اور ان نے اپنا نام توابون رکھا، معافی مانگنے والے، یعنی ہم اس غلطی کو سدھاریں گے۔ اور ان نے یہ عزم کیا کہ جو بھی لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلین میں شمار تھے، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ یہ جب لشکر توابون کا اٹھا ہے، کوفیوں کا، یہ وہاں سے نکلا ہے 10 محرم الحرام کی تاریخ کو، اور یہ سیریا کی طرف ان نے اپنا رخ کیا ہے کہ ہم ابن زیاد کو جا کر وہاں پر قتل کریں گے۔ جب یہ کربلا پہنچا ہے تو ان نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، کیونکہ یہ تو پتا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے وجہ سے، ہماری بے ایمانی کی وجہ سے آل رسول پر ظلم ہوا ہے۔ ان نے وہاں پڑاؤ کر دیا اور وہاں پر مرثیہ کرنا اور وائیویلا کرنا اور رونا دھونا اور مارننگ شروع کر دی اور خود کو پیٹنا وغیرہ شروع کر دیا۔ اور یہ بنیاد بنی ہے جو ماڈرن ڈے شیعائزم ہے، جو شیعہ آئیڈیالوجی ہے اس کی، کہ ان لوگوں نے وہاں پہ 10 محرم الحرام کی تاریخ میں آپس میں جو ماتم پرسی شروع کر دی اور واویلا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اذیتیں دینے لگے کہ ہم وہ نااہل لوگ ہیں کہ امام حسین کو یہاں بلایا، اور جب ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت تھی، ہماری صداقت کی ضرورت تھی، ہم ان کے ساتھ نہ دے سکے، تو اپنے آپ کو یہ اپنے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا اور یہ اپنے اوپر مظالم ڈھانے شروع کر دیے اور ماتم پرسی شروع کر دی۔ اور تیسری بات جو سمجھنے کی ہے واقعہ کربلا میں، کہ 2 چیزیں ہم نے سن لی، کہ ایک تو جو مین کلپریٹس اس واقعے کے، اور دوسرا یہ توابون کا فرقہ جو آگے جا کر ایک بہت بڑا فیکشن بنتا شیعوں کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بھی اور بعد میں بھی بنی امیہ کے خلاف رہے، تو وہ جو ان کا بنی امیہ کے خلاف ہونا تھا وہ ایک پولیٹیکل رائیولری تھی۔ پولیٹیکل اس اعتبار سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سپرد کیا ہے، جو اسلامک اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن اور اصول ہم کو عطا کیے ہیں، اس نہج میں تھوڑا سا بھی فرق پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہی تھا کہ یہ جو کیا جا رہا ہے کہ بیعت ولی عہدی لی جا رہی ہے، ایک حکمران کے ہوتے ہوئے دوسرے حکمران کی بیعت لی جا رہی ہے، ایسا تو دین اسلام نے نہیں سکھایا، یہ تو دین اسلام کے بنیادی شعائر میں اور اصولوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب ایک خلیفہ اور دین اسلامک اسٹیٹ کا جو بڑا ہے وہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو جو بھی ذمہ داران ہوتے ہیں امت کے، وہ آپس کے مشورے سے کسی ایک کو جس کو بہترین اہل سمجھتے ہیں اس کو ذمہ داری سونپ دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی اپنا مقرر کر دے، یہ تو باقی بادشاہتوں میں ہوتا ہے اور باقی وہ ڈائناسٹک جو رولز ہوتے ہیں، جو کنگڈمز ہوتی ہیں، ان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شریعت کے بنیادی اصولوں میں ایک ڈیفرنس تھا، جس وجہ سے جو آل بیت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا اور اس ریزسٹنس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی تھی، اور بظاہر وہ سب شہادت پا گئے، اور بظاہر ابن زیاد اور
یزید اور شمر کامیاب ہو گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آل بیت کامیاب ہوئے، ان کا مشن کامیاب ہوا، ان کا ہی منہج کامیاب رہا، اور یہ جو بھی ظالم لوگ تھے یہ اس وقت بھی ملعون کہلائے اور قیامت کی صبح تک ملعون کہلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد 3 امپورٹنٹ لیسنز جو اس واقعے سے ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں، جب یزید کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور یزید کو اسلامک امارت کا بادشاہ اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ مقرر کیا گیا، تو اگر غور کریں اس نے جب بیعت خلافت لی ہے تمام گورنر سے، تو کوئی گراسلی دین اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کہیں پہ نمازوں میں پابندی نہیں کی گئی، کہیں پہ پردے پہ پابندی نہیں کی گئی، کہیں پہ اسلام کے بنیادی شعار میں کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں لائی گئی، بلکہ ان چیزوں میں اور جس طریقے سے چل رہا تھا ویسا ہی چلنے دیا۔ اس کی ذات مخصوص یہ جو تھی وہ مشکوک تھی، اس کی پرسنالٹی پہ لوگوں کے اعتراضات تھے کہ اس کی غلط عادتیں ہیں، شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن اس نے پولیٹیکل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ امت کا نقصان ہو یا پھر اسلامک اسٹیٹ کا نقصان ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں اس کے خلاف ریزسٹنس دکھائی اور کیوں اس کی بیعت قبول نہیں کی؟ ہم پہلے بھی سن چکے، باقی صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہیں تو بیعت کر لی، امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے کہ امام حسین کی رگوں میں نبوت کا خون تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کی جو غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک ذرہ برابر بھی تحریف کی جائے اور میں اس کو برداشت کر لوں، میں اس کو قبول کر لوں۔ تحریف کیا کی گئی تھی؟ تحریف یہی کی گئی تھی کہ جس طرح باقی بادشاہتوں میں ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو آگے وہ ذمہ داری دیتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو آگے ذمہ داری دیتا ہے، یہ دین اسلام نے نہیں سکھایا۔ چنانچہ جب ہم غور کرتے ہیں، جو امت کے پہلے خلفاء تھے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام الگ الگ خاندانوں سے، الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد صحیح میں وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ تمام کے تمام جو بادشاہ تھے ایک خاندان سے آتے رہے، جب تک نہ کسی اور خاندان نے اس خاندان کو اوور پاور کیا اور اپنی بادشاہت قائم کی۔ تو امام حسین کی ایمان کا تقاضا تھا اور امام حسین کے جو خون کا تقاضا تھا، اور حق بھی یہی تھا کہ وہ یہ آواز اٹھائیں، وہ یہ ریزسٹنس قائم کریں، تاکہ قیامت کی صبح تک کے لوگوں کے لیے ایک سبق نمایاں ہو جائے اور اعلان ہو جائے کہ حق پرست کبھی ایک ذرہ برابر بھی حق میں ملاوٹ کو قبول نہیں کرتے، اور کبھی بھی وہ دین اسلام میں ایک ذرہ برابر بھی تحریف کو قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری بات جو وہ امپورٹنٹ لیسن ہمارے لیے بنی، وہ یہ کہ جو دشمنان حسین تھے رضی اللہ عنہ اور دشمنان آل رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ لگتا تھا کہ بس یہ ایک بڑی ریزسٹنس ہے، یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فگر ہے جو ہمارے خلاف آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اس کو اگر ہم نے کرش کر دیا تو ہماری کامیابی کے راستے کوئی نہیں روک سکتا، ہماری بلندیوں کے راستے کوئی نہیں روک سکتا، ہم تو پھر عیش ہی عیش کریں گے، ہر اعتبار سے کامیاب رہیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے انصاف کرنے والے اور انتقام لینے والے ہیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ بنی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا وہ حشر کیا کہ قیامت کی صبح تک ایک مثالی حشر ہو گیا۔ مختار الثقفی کی جو فورسز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ظالموں کے اوپر مسلط کر دیا۔ چنانچہ وہ شمر جو تلواریں چلایا کرتا تھا، جو اس وقت فوج کو آگے بڑھنے کے حکم دیا کرتا تھا، وہ جان بچاتا بھاگتا رہا تھا کہ مختار الثقفی کی فوجوں سے میں بچ جاؤں، آخرکار پکڑا گیا اور ظالمانہ انداز سے قتل کیا گیا، اور اس کا انتقام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آخرت میں جو اللہ اس کا انجام رکھیں گے وہ تو ابھی دیٹ از اویٹڈ، وہ تو اس کو مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد رہا سوال ابن زیاد کا، ابن زیاد کے ساتھ بھی اللہ نے وہی انتقام لیا، یہی مختار الثقفی کی فوجوں نے اس کو بھی پکڑا، اس کا بھی قتل کیا، اور بالکل اسی طرح جس طرح اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کی گردن کاٹی گئی اور مختار الثقفی کی فوج اس کے سامنے اس کی گردن رکھی گئی ایز اے مارک آف وکٹری۔ رہا سوال یزید کا، جو سمجھتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے میری بادشاہت میں، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے میری عیش و عشرت میں، اور میری اس جو
ममलिकत इस्लामिया है, इसमें मेरी सरबराही में बहुत बड़ी रुकावट है, इसको मैं रास्ते से हटा दूं तो मेरी बादशाहत को कोई हटा नहीं सकता। वो भूल गया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतकाम लेने वाले हैं, आले रसूल पे जुल्म किया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतकाम ना ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गौर करने की बात है, वाक़या करबला के बाद यजीद की हुकूमत सिर्फ 3.5 साल रही है, उससे ज़्यादा वो इस दुनिया में नहीं रह सका। और हुआ क्या, सिर्फ 37 साल की छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने उसको जलील कर मौत दी है। किसी ने क्या खूब कहा है, यजीद तेरा तख्त व ताज 2 घड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। उसको क्या लगता था, ये लोग क्या समझते थे, हम आले रसूल पर जुल्म कर लेंगे, ये इस वक्त निहत्ता छोटा सा काफिला हक परस्तों का आया है, हम जो भी करें कौन हमें पूछने वाला है, कौन हमसे इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे पूरा इंतकाम लिया। इतनी सी दुनिया की हुकूमत के लिए, इतनी सी दुनिया के इक़्तिदार के लिए इन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि दुनिया के अंदर भी क़यामत की सुबह तक इनके ऊपर लानतें होती रहती हैं, और आखिरत में तो इनका अंजाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले है। अपने हबीब की आल पे जुल्म करने वाले को तो अल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। और आखिर पर एक टेक होम मैसेज जो इमाम हुसैन ने अपनी आल की और अपनी शहादत के साथ हमको दिया, वो ये कि अल्लाह के दीन में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में इवन एक आयोटा ऑफ कम्प्रोमाइज़ भी पॉसिबल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दीन हम तक पहुँचाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मशक्क़तों से, आपके जानिसार सहाबा ने जिन मुश्किलों को उठाकर, जिन मशक्क़तों को उठाकर ये दीन हम तक पहुँचाया है, बेआईनी ही जैसे अल्लाह ने हमको दिया था, हमको चाहिए कि इस दीन को, इस शरीयत को हम बिल्कुल वैसे अपने सीनों के साथ लगाएं और इस पर बिल्कुल वैसे अमल करने की कोशिश करें। 100% अल्लाह के दीनों को अपनी ज़िंदगियों में लाएं। जिस हद तक एक इंसान का इक़्तिदार है, एक इंसान की अथॉरिटी है, उस हद तक इस दीन को अपनी ज़िंदगी में लाए। अगर हर इंसान ये अज़म करके उठेगा तो इंशाअल्लाह एक ऐसी कौम वजूद में आएगी जो सच्ची हुसैनियत की नुमाइंदा बनेगी और जो सच्ची हुसैनियत का तारुफ लोगों को कराएगी। और यही सही मनहज है और यही हकीकत और फलाह और बहबूदी का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी दीन की सही समझ अता फरमाए और दीन की निस्बत से दीन को समझ कर उसके लिए की इकामत के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की नुसरत फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उम्मत को कामयाब और कामरान फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत के दुश्मनान को दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील करे और अल्लाह ताला उम्मत की हर एतबार से रहनुमाई फरमाए और कामयाबियाँ हमारे मुक़द्दर में रखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।